جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بچہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، 1 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اور ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا اور کپڑے برائے نام تھے. تو اس حالت میں وہ بچہ، اور اس کے پورے جسم پہ، سر پہ بڑے بڑے دانے تھے، کسی انفیکشن کی وجہ سے، کسی اسکن الرجی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا زمین کے اوپر. مٹی بھی ساتھ ساتھ کھرچ رہا تھا روٹی کے ساتھ. تو جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی تھی، اور جب کوئی سڑک پہ جاتا ہوا بچہ میں دیکھا کرتی تھی جو کہ تکلیف میں ہے، یا بھیک مانگ رہا ہے، یا وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا ہے، یا کسی چائے کے ہوٹل پہ وہ چائے سرو کر رہا ہے، تو مجھے ہمیشہ انکانشیسلی میں اپنے بچے کے ساتھ اس بچے کا کمپیریزن کرنے لگ جاتی کہ یہ بچے اپنا رزق لے کے آتے ہیں. ہر انسان اس دنیا میں آیا، اور ہمارا ایک بلیف ہے کہ وہ اپنا رزق لے کے آتے ہیں. یہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں، ان کے قاری صاحب آ جاتے ہیں، لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ٹیچر آ جاتی ہیں جو گھر پہ ان کو پڑھاتی ہیں باقاعدہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی. ناظرین، مہنگائی کے اس دور میں جب کچھ والدین، کچھ مجبور والدین جو اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں، تو اللہ پاک انسان کی صورت میں وہاں پہ فرشتے بھیجتے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت سے میں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں، جو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 60 بچوں کی کفالت کر رہی ہیں. 60 بچوں کی ماں ہے. 60 بچوں کی ذمہ داری وہ اس مہنگائی کے دور میں کیسے ادا کر رہی ہیں. آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو سلام ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں آپ 60 بچوں کی پرورش کر رہی ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے ذہن میں خیال آیا کہ آپ ان بچوں کی کفالت کریں گی، ان کی پرورش کریں گی؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والد صاحب کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا. ہمارے گھر سے روزانہ صبح 400 کے قریب لوگوں کا میرے والد صاحب اپنے ہاتھ سے لنگر بنایا کرتے تھے، اور شہر کے مختلف مقامات پر لے جا کر تقسیم کیا کرتے تھے. جو ضرورت مند لوگ، جو بھوکے لوگ سوئے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ، انہیں جگا کے ناشتہ کرواتے تھے. اسی طرح اور بہت سے بھلائی کے کام تھے جو وہ کر رہے تھے. اس کے بعد ان کی وفات کے بعد، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، تو یہ میرا فرض بھی تھا اور میرا پیشن بھی تھا کہ میں یہ سب کچھ آگے لے کے چلوں. تو ان کی وفات کے بعد پھر میں نے جیسے وہ جو چیزیں کر رہے تھے اس کو ہم لوگوں نے اسی طریقے سے کنٹینیو کیا، بلکہ جتنے لوگوں کا وہ راشن لنگر بھجوایا کرتے تھے اس کو ہم نے انکریز کرنے کی کوشش کی. آج الحمدللہ ہمارے گھر سے روزانہ 700 لوگوں کے لیے صبح ناشتہ جاتا ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ انکریز ہوتا رہے گا مزید بھی. اسی طرح راشن ہے، کوئی 70 کے قریب فیملیز ہیں جنہیں ہر ماہ ان کے گھروں میں جا کے راشن دیا جاتا ہے، جو سفید پوش فیملیز ہیں. 60 کے قریب ایسے انڈیویجولز ہیں جن کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے ہمیشہ سے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھی. بچپن سے یہی چیزیں دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی. تو جب پھر ابو کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد سے پھر ہم لوگ اس چیز کو کنٹینیو کیے ہوئے تھے. لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے یہ شدت سے احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم سے کوئی بڑا کام لینا ہے. اور اگر ہم ایسے ہی زندگی کو گزار کے چلے جائیں تو میرے حال سے زندگی کا حق ادا نہیں ہوگا. تو بس ایک خواہش تھی چھوٹے بچوں کے لیے کچھ کرنے کی ہمیشہ سے ہی. اور میرے اپنے بھی الحمدللہ 4 بچے ہیں. تو جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی تھی، اور جب کوئی سڑک پہ جاتا ہوا بچہ میں دیکھا کرتی تھی جو کہ تکلیف میں ہے، یا بھیک مانگ رہا ہے، یا وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا ہے، یا کسی چائے کے ہوٹل پہ وہ چائے سرو کر رہا ہے، تو مجھے ہمیشہ انکانشیسلی میں اپنے بچے کے ساتھ اس بچے کا کمپیریزن کرنے لگ جاتی تھی. اور بہت دل تکلیف میں آتا تھا. یہی دعا نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، استطاعت دے، اور میں ایسے بچوں کو اسی طرح پالوں جیسے میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں. اور پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ لاسٹ ایئر 1 رمضان المبارک کو ہم لوگوں نے یہ پہلا گھر شروع کیا، اور اس کا نام ہم نے اپنا گھر رکھا. کیولری گراؤنڈ میں 1 کینال کا گھر ہم نے لیا، اور اس میں ہم نے 20 بچوں کے ساتھ جو ہے نا سٹارٹ کیا. یہ گھر انیشلی 5 بچے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ جب یہاں پہ 20 بچے مکمل ہو گئے تو پھر ہم نے اگلا گھر سٹارٹ کیا. اور اب الحمدللہ ہمارے پاس 1 سال کے اندر 3 گھر ہیں ان بچوں کے، اور تینوں گھر کیولری گراؤنڈ کے اندر ہیں، اور ہر گھر میں 20 بچے ہیں.
اور اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے ہم لوگوں نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بھی بنایا ہے، اسکولنگ سسٹم سٹارٹ کیا المرا گرامر اسکول کے نام سے، جہاں پہ نہ صرف یہ 60 بچے جا رہے ہیں بلکہ وہاں پہ ارد گرد کی جو کمیونٹی کے، سوسائٹی کے اچھی فیملیز کے بچے ہیں وہ بھی وہاں پہ پڑھنے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ ہم نے اتنا اچھا رکھا ہے اور اس طرح کا رکھا ہے جیسے لاہور کے بڑے اور جو ہائیلی آپ کو فی چارج کرتے ہیں ان سکولز کا اسٹینڈرڈ ہے، ایگزیکٹلی ہم نے وہ اسٹینڈرڈ دیا، ایئر کنڈیشن رومز دیے ہیں، کلاس رومز دیے ہیں، ہر وہ کریکولم، ہر وہ فیسلٹی جو ان سکولز میں ہے ہم نے اس طرح کی دی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو میری خواہش تھی کہ میں ان بچوں کے لیے کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور آج میں یہ کرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے ایک انیشیٹو لے کے آئی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جس دن آپ نے پہلا بچہ اڈاپٹ کیا تھا اس ٹائم آپ کی کیا فیلنگس تھی، کیا آپ کے جذبات تھے جب آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا؟ اور آپ ایک ماں ہیں، ایک ماں کا درد ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ میں خود بھی ایموشنل ہو گئی ہوں یہ بات پوچھتے ہوئے۔ میری نند ہوتی ہیں سرگودا میں اور میرا اپنا آبائی گاؤں بھی سرگودا میں ہے، تو ہم لوگ عید کے موقع پہ سرگودا گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک میڈ ہوا کرتی تھی جس کی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے بچے کو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم اڈاپٹ کر لو، کہ وہ بچے بہت مشکل حالات میں، ان کا والد بھی بیمار رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دہاڑی دار مزدور ہے، جس دن اس کی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو تو وہ کچھ نہ کچھ کماتا ہے اور بچے کھا لیتے ہیں، ورنہ وہ بچے اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ وزٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے گاؤں گئے، ہم لوگوں نے جا کے دیکھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بچہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، 1 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اور ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا اور کپڑے برائے نام تھے۔ تو اس حالت میں وہ بچہ، اور اس کے پورے جسم پہ، سر پہ بڑے بڑے دانے تھے، کسی انفیکشن کی وجہ سے، کسی اسکن الرجی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا زمین کے اوپر، مٹی بھی ساتھ ساتھ کھرچ رہا تھا روٹی کے ساتھ۔ مطلب وہ سین میری زندگی کا شاید سب سے دردناک سین تھا کہ وہ میں آج تک نہیں بھول پائی۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، اس کے والد سے بات ہو گئی، ان کی اجازت سے میں اس بچے کو یہاں لے آئی۔ تو مطلب وہ بچہ اتنا بیمار تھا اس ٹائم پہ کہ ایک سٹیج پہ تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کریں، اور یہ اسے اتنا شدید بخار تھا، اس طرح کی وہ کنڈیشن میں تھا۔ تو وہ بچہ جب میری گود میں آیا تو ایک انرجی دے دی اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور مجھے لگا کہ نہیں آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ۔ تو پھر میں گھر لے کے آئی، میرے اپنے گھر میں میری بڑی بیٹی ہے، اس نے کہا کہ ماما یہ مجھے دے دیں، میں اس کو ٹھیک کر کے آپ کو دوں گی۔ پھر وہ ان دنوں میں سمر ویکیشنز چل رہی تھیں، اسے اسکول سے بھی چھٹیاں تھیں، تو اس نے اپنے پاس سلانا خود ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی جو چائلڈ اسپیشلسٹ ان بچوں کا تھا، میرے اپنے بچوں کا، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرایا، ڈرپس لگوائیں۔ تو کوئی 2-2.5 ہفتے کے بعد جب وہ بچہ بالکل واپس انرجی میں آیا، اس کی آنکھوں میں چمک آئی، روشنی آئی، تو پھر وہ کہتی ہے ماما یہ دیکھیں اب آپ کا بیبی، اور وہ ہمارا سب سے فیوریٹ بیبی ہے۔ یقیناً ناظرین جب آپ سنیں گے تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں گے، اور میرے بھی موجود ہیں اور میم کے بھی موجود ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بچے آپ کو آ کے ماں کہتے ہیں، ماما کہتے ہیں، اس وقت آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے، اور میں دن میں 2 دفعہ بھی جب آؤں نا تو دونوں دفعہ مجھے اسی طرح ملتے ہیں جیسے ہی مجھ سے شاید پتہ نہیں کب سے بچھڑے ہوئے ہیں اور کتنے مہینے بعد یہ مجھ سے مل رہے ہیں۔ اتنا پیار دیتے ہیں، آتے ہی گلے لگ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں ماما ماما کہہ کے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک سکون والی فیلنگ آتی ہے، لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی۔ بتائیے گا کہ یہاں پہ سب سے چھوٹا بچہ اس کی عمر کیا ہے، اور اب ٹوٹل یہاں پہ کتنے بچے موجود ہیں؟ اور جیسے کہ اتنا یہ مہنگائی کا دور ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بیچارے مجبور ہیں، روڈ پہ پھینک جاتے ہیں، اور وہ ہم دیکھ نہیں سکتے ان بچوں کو۔ تو آپ کیسے یہ سارا کچھ کر لیتی ہیں؟ کیسے یہ اتنی مہنگائی کے دور میں یہ سارا کچھ کر لیتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور پھر ہمارے اپنے کچھ فیملی ہے، کچھ ہمارے فرینڈز ہیں، کچھ ہمارے جاننے والے ہیں، اور پھر اب کچھ ٹائم سے جب لوگوں میں یہ بات جا رہی ہے تو دیکھنے والے لوگ بھی جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ صرف آ کے وزٹ کریں ایک دفعہ۔ تو جب وہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ خود بخود ہمارا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بچے اپنا رزق لے کے آتے ہیں، ہر انسان اس دنیا میں آیا اور ہمارا ایک بلیف ہے کہ وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ تو یہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، یہ اپنا رزق خود لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا
کرم کرتے ہیں ہمارے اوپر ان بچوں کی ذات پہ کہ ہمیں ایک دن بھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فرشتہ بھیج دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک ٹائم پہ تھوڑی پریشانی میں ہو نا کہ اچھا یہ ایک بڑا خرچہ نکل آیا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، اب کیسے مینیج کریں گے، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بناتے ہیں، کوئی ایسا فرشتہ آتا ہے زندگی میں کہ وہ ود ان منٹس وہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور ان چہروں پہ، ان بچوں کے فیس پہ وہی مسکراہٹ ہوتی ہے اور وہی خوشی ہوتی ہے جسے ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ان بچوں کی خوشی آپ یقین جانیں ہر دیکھنے والے انسان کو اتنا پرسکون کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت نیچرل سی فیلنگ ہے. آپ اتنے چھوٹے بچوں کو زبردستی ہنسا نہیں سکتے ہیں، آپ زبردستی ان کے چہروں پہ یہ خوشی نہیں لا سکتے ہیں. جب یہ اندر سے دل سے کانفیڈنٹ ہیں، خوش ہیں، انرجیٹک ہیں، ایک مکمل انہیں زندگی ملی ہوئی ہے، اس کے بعد ہی ان کے چہرے پہ وہ اطمینان آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں. ایسے آپ صاحب ان کو مینیج کرتی ہیں، ان کی کیئر کیسے کی جاتی ہے، کس طرح اسکول میں بھیجا جاتا ہے، ٹوٹل ان کے بارے میں کس طرح آپ کرتی ہیں؟ ہمارا بہت آرگنائز سسٹم ہے. ہر گھر میں ہمارے پاس میڈس ہیں، مدر میڈس ہیں جو ان بچوں کی مکمل ذمہ دار ہیں. اس گھر میں جو سویپرس ہے اور جو کک ہے وہ بھی فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے. اور جو میل سٹاف ہے اس کو ہم نے گیٹ کے باہر تک رکھا ہوا ہے، جیسے گن مین ہیں، ڈرائیورز ہیں، یہ لوگ گیٹ کے باہر تک ہوتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن میلز کا نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے بچوں کے پراپر ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، اسٹاف کے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک یا دو دن کی تو بات نہیں، یہ تو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ان بچوں کے ساتھ، ایک ذمہ داری زندگی بھر کی ہے. تو ہم نے جب یہ سٹارٹ کرنا تھا تو ہم نے اس پہ کافی زیادہ جو تھا میں نے اس پہ ورکنگ کی اور ڈفرینٹ جگہوں کو جا کے ہم نے وزٹ کیا. ڈفرینٹ آرفنیجز پہ گئے، ڈفرینٹ اداروں میں گئے، چاہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تاکہ ہم ڈفرینٹ طرح کے کانسیپٹس دیکھ سکیں کیا ہیں، اور جہاں پہ ہمیں کچھ کمی لگے اس کو ہم دیکھیں اور اپنے میں وہ کمی نہ آنے دیں، ٹھیک ہے نا. اور جہاں پہ ہمیں کوئی اچھی چیز لگے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو اسی طرح سے پھر ہم نے ان بچوں کے بہت اچھے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں. صبح اٹھتے ہیں یہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں، ان کے قاری صاحب آ جاتے ہیں، لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ٹیچر آ جاتی ہیں جو گھر پہ ان کو پڑھاتی ہیں باقاعدہ. پھر اس کے بعد باہر ان کا پلے ٹائم ہوتا ہے، گراؤنڈ میں جا کے یہ کھیلتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر شام میں ٹی وی ٹائم ہو گیا، پھر سٹوری ٹائم، اور پھر سارا جیسے اچھی ایک فیملی ہوتی ہے، ایک پراپر گھر ہوتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کی ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، وہی سیم لائف سٹائل ہم نے ان بچوں کو دیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم انشور کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ میں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، ہم لوگ کہیں باہر جائیں. مطلب ہم سب لوگ پوری فیملی کہیں نہ کہیں کسی ریسٹورینٹ پہ، کسی پارک میں، کسی مال میں، کبھی شاپنگ کرنے، ڈنر کرنے ہم لوگ ضرور جاتے ہیں، تاکہ ان بچوں میں کسی قسم کا احساس محرومی نہ رہے. انہیں یہ پتہ ہو کہ شاپنگ کیسے کرنی ہے، انہیں یہ پتہ ہو کہ باہر ریسٹورینٹس میں کھانا کیسے کھانا ہے، انہیں ہر چیز کا پتہ ہو. جب باقی ان کے ملنے والے دوست، ان کو ملنے والے لوگ جو انہیں باہر ظاہر ہے آگے نکلیں گے زندگی میں، انٹریکشن بہت لوگوں سے ہوگا، تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں یہ لیک کر رہے ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ شاپنگ کیسے کرنی ہے یا ہمیں نہیں پتہ ریسٹورینٹس کیسے ہیں. ایون سو مچ سو کہ ہماری فیملی میں ایک شادی تھی، کلوز فیملی میں، تو ہم لوگ ان دنوں ویڈنگ سیزن چل رہا تھا، تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ اسکول میں سب بچے بات کرتے ہیں نا کہ آج کل ماموں کی شادی ہے، پھپھو کی شادی ہے گھر میں، تو یہ بچے کہیں یہ فیل نہ کریں کہ ہمارے تو کوئی شادی نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہم نے انہیں اس شادی میں، ہم 60 کے 60 بچے، میں، میرے ہسبینڈ، میرے اپنے بچے، ہم سارے اس شادی میں گئے. اور ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیں، کیونکہ ہماری اپنی فیملی کی شادی تھی، ہم نے کہا آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ود فیملی، تو ہم پوری فیملی کے ساتھ آئیں گے. تو ان بچوں نے وہ پورے فنکشنز فیملی کے شادی کے اٹینڈ کیے اور بہت انجوائے بھی کیا، بہت ساری پکچرز لیں، اور ان کے لیے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرسنالٹی میں جو ہے کانفیڈنس آئے، گرومڈ پرسنالٹی ہو، تاکہ آگے جائیں تو معاشرے کے مفید شہری بنیں اور آگے پازیٹیولی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اور آگے بھلائی اور اچھائی پھیلا سکیں. اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ صاحب نے وال پہ کچھ ڈفرینٹ تصویریں لگی ہوئی ہیں اور سب پہ مختلف مطلب کہ لکھا ہوا ہے. جیسے عمیر نے لکھا ہے کہ میں ایک انسپیکٹر بنوں گا، اور حمزہ علی لکھتا ہے کہ میں ایک سرجن بنوں گا. تو امیجن کریں کہ جب یہ ماشاءاللہ سب اپنے اپنے رول پلے کر رہے ہوں گے جو انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور سارے آپ کے پاس کھڑے ہیں اور اپنی اپنی ڈگریز لے چکے ہیں، تو تب آپ کی کیا کیفیت ہوگی، کیا آپ کی فیلنگس ہوں گی، وہ تو ذرا میرے سے شیئر کریں. میری فی الحال تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ خیر کا وقت دکھائے
اور جو ہم نے خواب دیکھا ہے ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کے ساتھ مل کے خواب دیکھا ہے کہ ہم انہیں اس یونیفارم میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے اور ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے آگے زندگی میں، جنہوں نے بچپن میں ہی بہت دکھ اور تکلیفیں دیکھ لی ہیں۔ اچھا میم، ماں کو تو سارے ہی بچے عزیز ہوتے ہیں، سب سے ہی ماں پیار کرتی ہے، لیکن فیملی میں ایک بچہ ہوتا ہے جو ماں کے دل کے قریب ہوتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے وہ بچہ بھی دکھائیں اور اس سے ہمیں ملائیں اور ہمارے آڈینس بھی دیکھنا چاہیں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سبھی بچے ماں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہاں کچھ بچے ماں کے دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ پہلا بچہ جسے میں خود اپنی گود میں اٹھا کے لائی تھی، وہ شاید میرا ایک پہلا ایکسپیرینس تھا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پہلا بچہ ماں باپ کے لیے بڑا اسپیشل ہوتا ہے، تو اس بچے سے شاید میرا لگاؤ بہت زیادہ ہے، اور وہ بچہ زیادہ تر دن کا ٹائم وہ میرے گھر پہ گزارتا ہے، وہ یہاں پہ کم ہوتا ہے، وہ میرے گھر پہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ میرے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اور یہاں پہ اسے لگتا ہے کہ ہاں میں کبھی کبھار بس اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آتا ہوں، اصل گھر میرا وہی ہے، تو اس کے ساتھ میں بہت زیادہ اٹیچ ہوں، اور وہ بھی جو ہے میں تھوڑی دیر نظر نہ ہوں شور ڈال دیتا ہے ماما کدھر ہے، تو وہ بچہ ہے عدنان۔ میں عدنان سے میں ملوں گی بھی اور آڈینس کو بھی دکھاؤں گی۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اپنے بھی جیسے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں، تو کبھی انہوں نے کہا کہ ماما آپ ہر ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہے، ہمیں ٹائم نہیں دیتی، کوئی لڑائی ہوتی ہے اس طرح بچے آپ سے کرتے ہیں آگے؟ میری بیٹیاں تو بڑی ہیں اور بڑا بیٹا بھی سمجھدار ہے، تو وہ تو ساتھ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، بلکہ جس دن میں اگر تھوڑی سی بزی ہوتی ہوں، میں زیادہ نہیں آ سکتی، تو میری بیٹیاں آتی ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، بڑا بیٹا آ جاتا ہے، یہ لوگ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، حمزہ بھائی، ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی آ گیا ہے، تو وہ بچے بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ 5 سال کا ہے، تو شروع میں وہ تھوڑا انسیکیور ہو گیا تھا، کیونکہ یہ نیچرل ہے، بیکاز وہ اکیلا تھا گھر کا بیبی، اور وہ ماما کہتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اتنے سب بچے میری ماما کو ماما کہہ رہے ہیں، تو آبویسلی وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑا سا مطلب ہو گیا تھا انسیکیور، بٹ آہستہ آہستہ جب اس نے دیکھا، اب وہ خود اتنا زیادہ ان بچوں میں انوالو ہے، اتنا زیادہ ان سے دوستی ہے، پیار ہے، کہ وہ دن میں 2 دفعہ، میں اگر نہیں بھی ایک ٹائم پہ آ پا رہی ہوں نا، وہ ضرور آئے گا کہ میں عمیر علی سے ملنے جا رہا ہوں، میں نے عدنان سے ملنا ہے، میں نے اس وقت جو ہے علی سے ملنا ہے، یہاں پہ جو بچے ہیں، مطلب اس کا بہانہ ہوگا، دانیال سے اداس ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ دن میں 2 دفعہ یہاں آتا ہی آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ اڈاپٹ بھی بچے ہیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کی ماؤں کو ڈیورس ہو چکا ہے اور وہ ادھر چھوڑ کے جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ملنے بھی آتے ہوں گے بچوں کو، تو کیا یہ بچے اسی طریقے سے ان سے ملتے ہیں جس طرح وہ آپ کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ماں کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ الگ ہی انداز میں ملتے ہیں؟ یہ بچے دیکھیں جس ایج میں ہمارے پاس آئے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ جانتے ہیں کہ ان کے سگے والدین ہم نہیں ہیں، لیکن کیونکہ پیار، مان، تعلق ایسا ہے، ایک رشتہ ایسا ہے کہ یہ ہمیں اون کرتے ہیں ماں باپ کی طرح، انہیں ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ جو ملنے آ رہی ہے اس کے پاس انہوں نے اپنی اس کی گود میں بڑے ہوئے ہیں، یا جو والد اگر ان کا کسی کا حیات ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے پرورش پائی ہے، تو انہیں پتہ تو ہے کہ بایولوجیکل پیرنٹس وہی ہیں، تو لیکن یہ بچے یہاں پہ آ کے اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اتنا اس ماحول میں جو ہے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، مجھ سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی کوئی فیملی میں سے ماں یا والد ملنے آتا ہے تو یہ بڑے نارمل طریقے سے ملتے ہیں، خوش ہو کے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے لگتے ہیں انہیں بڑی خوشی سے خداحافظ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ روئے یا ضد کرے کہ ہم نے واپس جانا ہے، یا ہم نے ماں کو دیکھ کے، جیسے ہوتا ہے نا بچے ضد کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، الٹا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اوپر سے آ جاؤں، یہ بچے مل رہے ہوں، تو اپنی ماں کو ادھر چھوڑ کے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ماما ماما ماما، اور وہ میرے ساتھ لگ جاتے ہیں، بلکہ مجھے بیڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں کو کیا لگ رہا ہوگا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، پھر میں کہتی ہوں بیٹا آپ اپنی اماں کے پاس بیٹھو، تو میں ادھر ہی ہوں، تو ہم بعد میں اپنا کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بچے مطلب اس طرح کا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے کم و بیش۔ باقی یہ کہ شروع میں تھوڑا سا پہلے ایک آدھے وزٹ میں سم ٹائمز بچوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے اپنی ماں کو دیکھ کے، ساری زندگی ماں کے پاس رہنا، ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے، اب مجبوری میں کوئی ماں چھوڑ جائے اس کی مجبوری ہے، لیکن رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بنایا ہے نا کہ ماں سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ناظرین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کی مثال دیتے ہیں تو وہ ماں کے رشتے سے دیتے ہیں کہ اللہ پاک ماں سے 70 گنا زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن آج میں اس ماں سے بات کر کے میرے اندر یقین کرے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جب میں نے خود بھی دیکھے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ انسان اولاد کے لیے ترستا ہے،
اسپیشلی لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا کرے، اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور میری اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کون ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اینڈ پہ کوئی پیغام شیئر کرنا چاہتی ہیں جو بچے مطلب کہ نہیں پال سکتے، پیدا تو کر لیتے ہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا کہ بچے پیدا تو وہ کر لیتے ہیں لیکن وہ پال نہیں سکتے، تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، ان کو بتانا چاہتی ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ آپ کو مل سکتے ہیں یا آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے سونیا کہ کوئی بھی والدین جو ہے نا، ماں اسپیشلی جان بوجھ کے اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، کہیں نہ کہیں اسے کوئی مجبوری رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ ایسی مشکل میں آ گئی ہوگی کہ اسے اپنی اولاد کو اپنے سے الگ کرنا پڑا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ایسی کوئی مشکل آ جائے، کسی بچے کا والد نہ رہے، کسی بچے کی والدہ نہ رہے، یا والدین ایسی مشکل میں آ جائیں کہ وہ اپنے بچے کو نہ پال سک رہے ہوں، تو میں ان بچوں کی ماں ہوں، اور میری یہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ استطاعت دے کہ جتنے بچے مشکل میں ہوں، بے سہارا ہوں، جتنے بچوں کو ضرورت ہو ایک اپنے گھر کی اور ایک ماں کی اور ایک باپ کی، وہ بچے میرے پاس آئیں، انہیں ماں کا پیار بھی ملے گا، انہیں باپ کی شفقت بھی ملے گی، انہیں بہن بھائیوں کا ساتھ بھی ملے گا، اور انہیں اپنا گھر بھی ملے گا۔ ناظرین، میرے ساتھ اس ٹائم میم کی گود میں جو بچہ موجود ہے وہ مما کا فیوریٹ بیبی ہے، اور سب سے پہلے یہ وہ ماں ہے جنہوں نے سب سے پہلے عدنان کو ہاتھ میں پکڑا تھا، اور اس ٹائم ان کی کیا فیلنگس تھی یہ وہ بتا چکی ہیں، اور سب سے پیارا بچہ عدنان ہی ہے۔ عدنان کیسے ہو آپ؟ ابھی بولتا نہیں ہے پورا، کتنے سال کا ہے میم؟ ابھی یہ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال کے درمیان اس کی ایج ہے۔ ابھی اس نے ضد کی ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں نے آپ کو کہیں دیکھو جانے ہوں، یہ میرے ساتھ ہی جاتا ہے، اور یہ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ماما ساتھ، کہ ماما کے ساتھ ہی جاؤں گا، تو پھر میرے ساتھ میرے گھر چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ زیادہ ٹائم پھر یہ میرے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے۔ اکثر اگر میں کہیں جا رہی ہوں تو پھر یہ میرے ساتھ گاڑی میں چلا جائے گا، پھر وہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے گا، تو یہ اسے پتہ ہے کہ ماما میری اپنی ہے، میں ان کے ساتھ جہاں میرا دل کرے گا چلا جاؤں گا۔ ناظرین، آج میں نے آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم ماں سے کروائی ہے جنہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اگر انسان ہمت کرے تو اللہ پاک خود جو ہے ان کی آگے خود جو ہے ہیلپ کرتا ہے۔ تو میری بھی آپ لوگوں سے اپیل ہے جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس فاؤنڈیشن کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہا ہے۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ لازمی ان بچوں کا سہارا بنیں، ان بچوں کو ڈونیٹ کریں تاکہ یہ بچے بڑے ہو کے ہمارے پاکستان کا نام روشن کریں۔ اور سلام ہے اس ماں کو بھی، اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان اینکر سونی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔